اگر آپ کی جیب میں لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کیا ہزاروں کی انویسٹمنٹ کیا آپ کو چند سو روپے کی انویسٹمنٹ بھی موجود نہیں ہے تو کیسے آپ اپنے ایک بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں اور کیسے آپ لکھپتی بن سکتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دا فہیم صدیقی آفیشیل۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرافع۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بڑے ایک اہم ٹاپک کے اوپر کہ اگر آپ کی جیب میں لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کیا ہزاروں کی انویسٹمنٹ کیا آپ کو چند سو روپے کی انویسٹمنٹ بھی موجود نہیں ہے تو کیسے آپ اپنے ایک بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں اور کیسے آپ لکھپتی بن سکتے ہیں۔ تو میرے پاس تو اس حوالے سے بڑی کم نالج ہے اور اس حوالے سے ہم جس شخصیت سے گفتگو کریں گے وہ اس چینل کی فہیم صدیقی آفیشیل کے روح رواں ہیں، مشہور کاروباری شخصیت، سماجی شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی شخصیت بھی ہیں، فہیم صدیقی صاحب، جن کا 30 سے 35 سال کا کاروباری ایکسپیرینس ہے۔ ویلکم سر آپ کو اپنے ہی چینل پر۔ بہت شکریہ رافع بھائی، آپ نے جو بڑا اچھا آج سوال کیا ہے۔ ویسے یہ کافی سارے جو ہمارے بچے بچیاں جو ینگسٹر جو نئے کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا آپ نے آج سوال کیا، اور واقعی میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے کہ میں بہت سارے بچوں کو ٹرین بھی کرتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو سکھاتا بھی ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا بغیر پیسے کے کاروبار کریں۔ میں تو بلکہ جن کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کو کہتا ہوں کہ یار پیسے رکھو سائڈ پہ اور آپ جو ہے نا بغیر پیسے کے کام کرو، اپنا دماغ استعمال کرو۔ پہلی بات ہے کہ اپنا دماغ استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک دماغ دیا ہے، ہاتھ پیر دیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمتیں جو دی ہیں نا، ان نعمتوں کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کے اندر اب بالفرض کوئی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کام کا، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے، نہ کاروبار ہے، نہ پیسے ہیں۔ تو پہلا تو میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کریں، انسانوں پہ بھروسہ نہ کریں۔ سب سے پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ کسی بھی کاروباری بندے کے ساتھ یا تو ایسے جاب میں چلے جائیں ایکسپیرینس کے لیے۔ اگر کسی نے مستقبل میں اپنا بزنس کرنا ہے تو یا تو کسی کے ساتھ ایسے چلے جائیں، یا دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ کسی ہول سیلر سے، کسی بھی ہول سیلر سے، ہر شہر کے اندر ہول سیلر موجود ہوتے ہیں، وہاں سے اپنے شہر سے کسی سے بھی تھوڑا تھوڑا سامان لے اور سپلائی کا کام شروع کر دے۔ کسی سے کوئی سامان لیا دے اور رات کے رات جو ہے نا روز ہے نا جو سیل ہو، جو اس کو بچت ہو وہ اس کو واپس دیا ہے۔ ایک تو یہ ایکسپیرینس گین کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے، یا کسی کے پاس جاب کر کے شکل میں، یا کسی دوست یار نہیں، صرف ایکسپیرینس کے لیے۔ دیکھیں اگر بندہ ایک کہتا ہے نا ایکسپیرینس نہیں ہے میرے پاس، بالفرض دیکھیں یہاں پہ اگر پنڈی شہر کا کوئی بندہ ہے تو اس کو تو میں بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں کہ آپ یہ کام کر لیں۔ اب کوئی بیٹھا ہے کسی بھی شہر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکسپیرینس کے لیے لازمی کسی ایکسپیرینس بندے کے ساتھ بیٹھیں گے تو سیکھیں گے۔ اب جس نے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سارے سیکھ رہے ہیں، بچے ہمارے بے شمار بچوں کو میں سکھاتا بھی رہتا ہوں، اور بہت سارے ایسے ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں جن کے پاس ہیوج قسم کی انویسٹمنٹیں بھی ہیں اور بڑے بڑے مال ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں پہ، لیکن ان کو کاروبار کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا۔ تو وہ بھی ہم بہت سارے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے آن لائن پہ بھی لگایا، لوگوں کو ایک ایک بندے کو ہم نے سکھایا، سمجھایا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ان کو بریف کیا کہ آپ اسی طریقے سے آؤ۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ ایک دن 10 15 لاکھوں کی بھی یہاں پہ بالکل کیا ہے۔ اور میں یہ جو آج تو دیکھیں ہمارا جب دور تھا 80s 84 85 86 میں جب میں نے بزنس شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم تو پی ٹی سی ایل بھی نہیں تھا یار، پی ٹی سی ایل بھی کسی کا لگ جاتا بڑی بات ہوتی تھی۔ تو آج تو ہاتھ میں آپ کے دنیا ہے، موبائل ایسی چیز آ گئی ہے، گوگل پہ آپ جائیں اور ہر چیز آپ کر سکتے ہیں، آن لائن بزنس کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ہول سیلر سے، مینوفیکچرر سے، انڈسٹریل سے، امپورٹر سے گھر میں بیٹھ کے ان سے کراس پرنڈس کر کے ان کی پروڈکٹ جو ہے اپنے حلقہ باب میں آپ بیچ سکتے ہیں۔ اس سے لے کے آپ پریکٹیکلی انویسٹمنٹ کر کے نہ لیں نا، آپ ان سے پکچرز لے لیں، آپ ان سے جناب ان کی ویڈیوز لے لیں، آپ کسی بھی طریقے سے ان سے کراس پرنڈس کر کے کہیں کہ جی جو ہمارا حلقہ باب ہے ہم وہاں پہ یہ سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم آپ سے پرچیز کرتے ہیں تو کتنے میں۔ تو ہر مینوفیکچررز ہول سیلر کا سائیکو ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ری سیلر چاہیے ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔
تو یہ اگر آپ ایک اچھے سمجھدار آدمی ہیں، کوئی بھی ہیں ہمارے بچے بچیاں جو بھی کام کرنا چاہتی ہیں، تو وہ ہر وقت ریسرچ کریں، سرچ کریں، جہاں جہاں ہول سیلر مینوفیکچر بیٹھے ہوئے ہیں، امپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کراسپونڈنس کریں اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد ان سے انویسٹمنٹ نہ کریں، ان سے صرف ان کی ایز اے سیمپل پروڈکٹ منگائیں اور ان کو اپنے حلقہ باب میں سیل کرنا شروع کر دیں، تو گھر میں بیٹھ کے آپ شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے دنیا کے اندر، میرا کیونکہ ساری دنیا میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو میں نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ لوگوں نے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ چھوٹی انڈسٹری، ہم جس کو ہم اسمال انڈسٹری کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ساری انویسٹمنٹ کی تو ضرورت ہے۔ نہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں گھر میں، جیسے بچے بچیاں بہت ساری چیزیں کڑھائی سلائی کا بھی کام کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کچرے سے، مٹی کی چیزوں سے لوگ جو ہے نا ہمیں بیوقوف بنا کے ایسی ایسی چیزیں خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور ہم ڈالرز دے کے، پاکستانی ہم یہاں سے جاتے ہیں ڈالرز میں، اب خاص طور سے چائنا کا میں بات کروں، ہمارے پاکستان میں تقریباً نظر آتا ہے سارا کچھ چائنا 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 چائنا، لیکن میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چائنا کے اندر کچرے کی چیزیں وہ بناتے ہیں اور ہم ڈالر دے کے وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چائنا کی جو چیزیں ہیں، اگر پاکستان کے اندر جو سمجھدار بچے میں نے دیکھا ہے، بچیاں جو خود یہاں پہ پروڈیوس کی ہیں، اس سے اچھی کوالٹی، اس سے اچھی ورائٹی، اس کے اندر اتنی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتی، اور آپ کے پاس اپنا پیج بنا ہوا ہے، اپنا آپ کے آن لائن کا آپ کا سسٹم ہو، آپ اس پہ لگاتے جائیں، آرڈر آتے جائیں، آپ لیتے جائیں، آپ انویسٹمنٹ اس ٹائم کریں جب آرڈر آئے۔ چلے آپ کی بات ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی انویسٹمنٹ اس کے اندر بھی ضرورت ہے، اور میری نظر میں انویسٹمنٹ کے بغیر کاروبار کرنا تو بڑا مشکل اور ایک طرح کی ناممکن سی بات دکھائی دی۔ آپ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کا میں نے پریکٹیکلی بہت سارے لوگوں پہ یہ کام کر کے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں پہ تجربے، لوگوں کے اوپر تجربے کیے ہیں۔ میرے بہت سارے ایسے بڑے قریبی دوست ہیں جو میرے آفس میں آئے کہ جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا اور ہمیں کوئی کاروبار بتائیں۔ میں نے کہا آپ ایسے کریں، ایز اے سیمپل کسی بھی، اتنا تو آپ کا تعلق ہونا چاہیے کہ کسی بھی ہول سیلر سے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آپ جو ہے نا کوئی سامان لے آئیں، اس کو ہم شوٹ کرا دیتے ہیں، شوٹ کر کے اور آپ جو ہے اس کو اپنے حلقہ باب میں بیچیں، سیل کریں، اور اس کے بعد جو آرڈر آتے جائیں آپ اس ہول سیلرز کو پیسے دے کے مال لاتے جائیں۔ اگر آپ ایک چیز 1200-1500 کی بیچ رہے ہیں، پیچھے آپ کو ہول سیلر سے پتہ ہے کہ 800-1000 روپے کی مل رہی ہے، تو ہر پروڈکٹ میں آپ کو کچھ نہ کچھ بچ رہا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وقت کا میں مقابلہ سخت ہے، کون سے کاروبار ایسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو 30-35 سال کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے لوگوں کو کاروبار شروع بھی کروائے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہم یہاں پہ اس آفس میں دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فہیم صاحب کی بدولت آج ہم لاکھ پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے، تو وہ کون سے کاروبار ہیں جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ اب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کا اپنا مائنڈ بھی ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کون سا کاروبار کر سکتا ہے۔ بالکل، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فوڈ کا کام بڑا پسند کرتے ہیں، گھروں میں ہماری لیڈیز جو ہیں وہ بیٹھ کے گھر میں کوئی بھی چیز بناتی ہیں، اور ان کے شوہر یا ان کے بچے جو ہیں وہ جا کے مختلف بازاروں میں مال دیتے بھی ہیں۔ دیکھیں کھانے پکانے کا ہے، اچھا آپ اگر خود بھی دیکھیں، یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ خود سرچ کریں، گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ سب سے زیادہ جو ہے بائنگ کس چیز کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر آپ کو جو پسند ہے۔ دیکھیں جب تک انسان دل سے خود نہیں نہ کچھ کرے گا، میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے، ہم بے شک کہتے رہیں، جیسے بچوں کو ہم ہمارے کتابوں کا شوق، دیکھیں ہمارے میری بات سنیں، ہمارے دور میں ہمیں بچوں کو یہ سمجھایا جاتا تھا آپ نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا پائلٹ بننا ہے، اس کے علاوہ اب وہ بچہ بننا ہی نہیں چاہتا، اس کا ذہن ہی نہیں ہے، آپ زبردستی کیسے بنا دو گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بزنس کے اندر، بزنس ٹریڈ کے اندر اتنی ساری فیلڈز ہیں، آپ کو جو چیز پسند ہے اس کی اچھی طریقے سے ریسرچ کریں، اچھی طریقے سے اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کہاں کر سکتے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے اگر کرنا چاہے نا کوئی بھی بندہ، تو اللہ تعالیٰ نے، میں وہی پھر بات کروں گا کہ عقل، شعور، دماغ اسی لیے دیا ہے کہ ہر بند گلی سے آپ نے راستہ نکالنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر کرنا چاہے کوئی۔ اور اچھا بزنس کے اندر پھر آپ جب بزنس میں چل پڑتے ہیں نا، تو پیسوں سے زیادہ آپ کی سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ ریپوٹیشن ہوتی ہے۔ پیسہ
اتنی بڑی اہمیت نہیں ہوتی. اگر آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے بزنس کے اندر, آپ نے ایک اچھا نام بنا لیا. بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب. اس طرح کے ڈسکشنز کو انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں بھی ڈسکس کریں گے. وقت کا مقابلہ ساختہ ہے. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آج کا آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر ابھی بھی اس پروگرام کو سننے کے بعد بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ کویسچنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جا کے ہمیں کمنٹ کیجئے, اپنے کویسچنز ریز کیجئے. انشاءاللہ ایک اسپیشل پروگرام کیا جائے گا, یا پھر ہر پروگرام کے اینڈ کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں. اپنے میزبان عبدالرافع کو اس دعا اور امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والا ہر شہری ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے. اللہ نگہبان.